تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی. 3 دن کے بعد سوگ ہی کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا سوائے خاوند کے. اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کرے گی. وہ بھی اگر ڈیلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا, چاہے اسی دن ہو جائے. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یہ پہلی شبرات, پہلی عید, یہ تو اڑے انڈیا پاکستان دیا چیزاں نے. کیا برنا حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ایون آپ جنبی ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں, اس پہ اجماع ہے. قرآن نہ پڑھیں. اچھا جی. اسی طریقے سے بندہ غسل کرنے گیا تو اس وقت غسل سے پہلے بسم اللہ یا وضو سے پہلے اگر وہ ہے بسم اللہ پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا عقیقہ کا گوشت شادی میں کھلایا جا سکتا ہے؟ ہائے صدقے, کتنے پہنچے جے. یعنی اس کا مطلب ہے عقیقہ جو ہو رہا ہوگا اپنے بچے کا ہو رہا ہوگا, شادی چھوٹے بھائی کی ہو رہی ہوگی, اپنی شادی پہ تو نہیں ظاہر کھلا رہا ہوگا, یا کہیں اپنا رہ کیا عقیقہ اون کر رہا ہوگا. رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. نبی اسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا ہے, سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. بڑی عمر کا عقیقہ بھی جائز ہے لیکن اگر مجبوراً چھوٹ جائے. ویسے تو خیر سنت ہے, یہ فرض تو ہے نہیں ہے, لیکن 7ویں دن ہی آپ نے عقیقہ کرنا ہے, لیٹ نہ کریں. تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ منڈے دی مامی پی آمدی ہے تو منڈے دی چاچی پی آندی ہے تو تائی پی آندی ہے, پھوپھی آ رہی ہے. نہیں, 7ویں دن عقیقہ ہوگا. نبی اسلام کا فرمان ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے. تو شادی پہ کھلا سکتے ہیں. یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے. عقیقہ خود بھی کھائیں, شادی پہ بھی کھلائیں, جو مرضی کریں. قرآن کی عربی تجوید سیکھنے کا آسان طریقہ بتا دیں. آسان طریقہ کیا, ہم نے تو لیکچر ریکارڈ کرا دیا عربی تجوید کے اوپر اللہ کے فضل سے. مسئلہ 200 پورا ڈبل سینچری. جو تجوید آپ کو 2 سالوں میں سکھاتے ہیں نا, ہم نے 2 گھنٹے میں سکھا دی ہے. اور اس کا 201 بھی پھر اگلا ریکارڈ ہوا ہے جس میں نماز اور صبح و شام کے اذکار سارے اور فرض نماز کے بعد اذکار تجوید سے میں نے کور کیے ہیں. وہ اب آپ دیکھیں. اور اس حوالے سے وہ سلائیڈز بھی تھیں. ابھی ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہی ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے, سید علی عثمان, انہوں نے ایک PDF بھی تیار کیا جو میرا لیکچر تھا اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں. وہ آپ کو فرحان بھائی واٹس ایپ پہ بھی ابو سے منگوا لیجئے گا, ان کو بھیجا ہوا ہے انہوں نے, تو وہ آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروا دیں. انہوں نے میں جو الفاظ نکالنے کا طریقہ بتایا ہے نا, جو بولا ہے میں نے وہ لکھا ہے انہوں نے, اور وہ سلائیڈز کی اوریجنل میں نے ان کو نا PNG فائلز بھیجی تھی, وہ انہوں نے اس میں فٹ کر کے نا پورا ایک ریسرچ پیپر تیار کر دیا ہے. بڑا اچھا PDF فارم میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. جزاک اللہ جی سید علی عثمان بھائی. اور وہ آپ کریں. اس کے بعد میں نے کہا تھا عربی قاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے جی. اور عربی قرات لگا لگا کے پریکٹس کریں. خصوصاً رمضان ہے تو اپنا ٹائم اس کے اوپر لگائیں. کسی محلے کے قاری سے ہی کوئی تجوید سیکھ لیں اور نورانی قاعدہ پڑھ لیں. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جو اس میں دکھایا تھا قاعدہ وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں فری. نورانی قاعدہ لکھیں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. قرآنی قاعدہ لکھیں وہ بھی ہو جائے گا. یسرنا القرآن لکھیں وہ بھی ہو جائے گا. اور ترجمے سے بھی قرآن سنیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے میں بڑی بوریت ہو جاتی بعض اوقات, تو کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں قرآن کا صوت القرآن چینل جو پاکستان کا ہے, انگلش میں بھی آ چکا ہے, وہ رفاع یونیورسٹی والوں کا اسلام آباد, 24 گھنٹے قرآن چلتا ہے جی. 3 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے ان کا. پھر انگلش ترجمہ بھی بہترین, مشاری راشد کی آواز میں عربی اور انگلش ترجمہ, عربی پھر ترجمہ, کچھ آیات عربی پھر ترجمہ. اس طریقے سے وہ آپ سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس میں کوئی تردد نہیں, نہ وضو کی کوئی مسئلہ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ویسے تو وضو کوئی شرط ہی نہیں ہے, لیکن چلیں جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اور ایک ہمارے بھائی ہیں جی سعودیہ میں ہوتے ہیں, یہ جلال پور جٹا کے رہنے والے ہیں. آج ان کا کل رات کو فون بھی آیا تھا. نایاب ثناء اللہ نام ہے ان بھائی کا. آپ اسی نام کے سپیلنگ لکھیں, نایاب NAYAB, نایاب ثناء اللہ SA آگے اس طریقے سے. تو ان کا ایک انہوں نے چینل بنایا ہے جس میں انہوں نے عربی قرآن یعنی دکھایا ہے, پیچھے تلاوت چلتی ہے, نیچے اردو ترجمہ اور اینیمیشن بھی بنائی ہے. یعنی جو کچھ یعنی عربی میں بیان ہو رہا ہے نا اسی کو تصویر میں پکچرائز کرایا ہے سینریز کی شکل میں. جو آپ نے دیکھا ہے وہ قاری سید صداقت علی کا بھی PTV پہ چلتا ہے. تو کئی ایک انہوں نے تلاوتیں اپلوڈ کی ہیں. انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرے یعنی YouTube کے اس چینل کا تعارف کروا دیں. اس کے علاوہ میری بھی ویڈیوز کئی چینلز پہ ہمارے عبدالوہاب بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بس اوقات کوئی تھوڑی بہت ان سے لغزش ہو جاتی ہے تھم نیل بنانے پہ, وہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے 2 چینل بنائے ہیں, اسلامک ٹروتھ اور اسلامک اسکالرز کے نام سے. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کام واقعی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کسی نے سوشل میڈیا کی لائن میں.
انہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر مختلف علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹے ہیں اور اینڈ پہ میرا کلپ لگاتے ہیں اور ساروں کی تصویر لگا کے نا وہ کہتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کون بندہ بات دلیل سے کر رہا ہے. تو جو میں باتیں کرتا ہوں کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں, بریلوی یہ کہتے ہیں, آپ کو تو ڈھونڈنی پڑیں گی نا, انہوں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں نقل کر کر کے سال لگا کے اینڈ پہ آپ کہ واقعی یہ کہتے ہیں یار علی صحیح کہندا ہے. تو یہ اسلامک ٹروتھ ایک ان کا ہے چینل, اور دوسرا چینل ہے ان کا اسلامک اسکالرز کے نام سے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چینلز ہیں. میں ان چینلز پہ صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں, تھم نیلز کو یا اس پہ کسی نے لکھ دیا فلانے کو چیلنج, میں کوئی آن نہیں کرتا. یہ چیلنج اور مناظرے میں نے نہ کبھی کیے ہیں, ورنہ آج میرے بھائی 8 سال پہلے ہی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم بڑی مسکینوں کی لائف گزار رہے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا جی, بڑی سادگی کی زندگی, کسی کو چیلنج نہیں دیے, چپ کر کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, جس کو قبول کرنی ہے کرے, جس کو نہیں کرنی نہ کرے. یہ چیلنج ہمارے پاس کا روگ نہیں ہے, نہ ہمیں اس میں کوئی گھسیٹے, اور نہ میرے والے سے لوگوں نے مطلب یہ چڑھائے ہوئے ہیں فلاں کو مناظرہ ہو گیا فلاں. میرا طارق جمیل صاحب کے ساتھ مناظرہ کرایا ہوا ہے, یعنی میں کدھر طارق جمیل صاحب, مجھے وہ کل میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا, پچھلے رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدہ انہوں نے جماعت کے ایک بھائی تھے, ان کے ذریعے سلام بھجوایا کہ علی کو میرا سلام کہنا ہے, اور چھوٹی عید تھی, اب اگلی چھوٹی عید آنے والی ہے, اور مجھے پورے سال میں توفیق نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایک ٹائم نکال کے ان کے پاس حاضری دوں. اب کوئی ارادہ ہے میرا کو ٹائم نکال کے تو طارق جمیل صاحب کے پاس بھی جاؤں, بڑی محبت فرماتے ہیں, ان کی شفقت ہے, تو میرا ان کے ساتھ مناظرہ رکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب کل کو کوئی میرا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ مناظرہ, ہم بھی کلپ چڑھاتے ہیں لیکن اس نام سے نہیں چڑھاتے. میں چڑھاتا ہوں شیخ زبیر علی زئی صاحب سے علمی اختلاف, امام اعظم بریلوی صاحب سے علمی اختلاف. علمی اختلاف تو ٹھیک ہے, مناظرے, چیلنج اور اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ, یہ میں بالکل یعنی سارے بھائیوں کو جو بھی ہیں کسی کا نام مینشن کیے بغیر یہ کام نہ کیا کریں, اور ان چیزوں سے بچیں. جو ہمارے کبھی کسی چڑھے بھی تھے اس زمانے میں علمی چیلنج, وہ بھی مناظرے کے چیلنج نہیں تھے, وہ علمی چیلنج انگلش کا لفظ ہے. چیلنج کہتے ہیں مشکل صورتحال جو درپیش ہو. میں کہتا ہوں یہ چیلنجنگ ہے اب تمہارے لیے کہ تم اس کا جواب دو, یہ نہیں کہ مجھ سے مناظرے کا چیلنج ہے. ان لوگوں نے انگریزی بھی نہیں نہ آندی, اور میں نے ایک لیکچر میں کہہ دیا مسئلہ 61 میں کہ کئی صحابہ جنگ جمل صفین کے موقع پر نیوٹرل ہو گئے تھے. نیوٹرل کسے کہتے ہیں؟ غیر جانبدار. ایک بندے کا بڑا گستاخ, انہوں نے کہا جی صحابہ پاگل ہو گئے سن. نیوٹرل پاگل کو بھی کہتے ہیں, حالانکہ ان سے پوچھو یار نیوٹرل اردو کا لفظ ہے, نیوٹرل تو انگلش کا لفظ ہے. آپ نے انگلش کا معنی نہیں لیا, اور پھر ایک وہ بندہ جو انگریزی میں جس کی تعلیم ہے, چلو تہاڈا مولوی نیوٹرل بول رہا ہے تو ان تو سپیلنگ بھی نہیں آندے ہوں گے, جدو انجینئر صاحب بول رہے ہیں تو انگریزی چ لیا کرو نا. تو میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے, نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار. تو انجینئر صاحب نو سننے سے تھوڑا جا پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر علم والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت معرفت صرف اہل علم کو ہے. اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ قل رب زدنی علما. اے نبی علیہ السلام آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. علم ہی معرفت خدا ہے, علم ہی ایمان ہے, سب کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. یہ دونوں چیزیں پہلے, خالی علم بھی کوئی شے نہیں, خالی عمل بھی کوئی شے نہیں ہے. میرا خیال ہے اب افطاری کا ٹائم, اور عثمان بھائی کو دیکھ کے بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بڑے ریگولر ہیں اس مسئلے میں ماشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اللہ ہم افطار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.